فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ جو آدمی نیک عمل کرے، مرد ہو کہ عورت، بھائی دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے عورتوں کو سمجھانا۔ وہ بیچاری کہاں جائے گی، وہ بیچاری کہاں جائیں گی سمجھنے کے لیے؟ ان کو تو سمجھانا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو یاد رہے، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عمل صالح۔ یہاں جو وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اس کو حیات طیبہ حاصل ہوگی، تو وہ کب ہے؟ جب ہو عمل، اور عمل بھی عمل صالح۔ اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد یہ نیتوں پر آتی ہے، نہ کہ اعمال پر۔ نیتوں کو بہت خاص دخل ہے۔ نیت جب صحیح ہوتی ہے، ایک دفعہ یہ فرمایا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب نیت درست ہوتی ہے تو اعمال کی اکثر کوتاہیوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی نیک عمل کرے، مرد ہو کہ عورت، عقیدہ صحیح ہے، وہ مومن ہے، ایمان والا، بتاتا نا ایمان یقین، دل کی گہرائیوں میں بھی اترا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، اور آخرت کا ماننا، یہ دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ ان چیزوں پر دل سے راضی ہونا، مطمئن ہونا، یقین اسی کو کہتے ہیں، مخالف جانب کا احتمال نہ ہو بس۔ توکل کی ایک قسم یقین بھی ہے، لکھا ہے مثال کے طور پر پانی پر چلنا یقین ہو، کیسا یقین؟ ڈوبنے کا نہیں، اللہ پر ایسا اعتماد اور ایسا یقین کہ ڈوبنے کا احتمال اس کے ذہن میں نہ ہو، اتنا اعتماد، اتنا یقین، اتنا توکل، اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو کہ سمندر پر چلوں گا تو پیر بھیگنے کے نہیں۔ تو اسی طرح ایمان کے اندر بھائی دیکھو، اللہ کی توحید میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ پانی پہ کون چلے گا؟ وہی چلے گا جس کا توکل، جس کا یقین ایسا ہو، مخالف جانب کا احتمال اور شک نہ ہو۔ مسلمان کون ہوگا؟ جس کی توحید میں گڑبڑ نہ ہو، جو
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھتا ہے اللہ موجود بھی ہے، اللہ واحد بھی ہے، ایسا واحد متعدد ہونے کا شک بھی نہ ہو، اندر میں شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، وہی تو موحد کہلائے گا، ورنہ کیسا مسلمان؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پکا مسلمان، زبان سے اس کا اقرار کرنے والا اور اعمال سے اس کا اظہار کرنے والا، جی دل سے عقیدہ رکھنے والا، زبان سے اقرار کرنے والا اور اعضاء سے اس کا اظہار کرنے والا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بتلا رہا ہے اپنے عمل سے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں رسول اللہ، وہ نماز پڑھ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، وہ اپنے اعضاء سے بتلا رہا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہوں۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، حیات طیبہ بھائی دو چیزوں سے آتی ہے بھائی دوستو۔ پہلی چیز ہے دوستو قناعت اور سادگی، قناعت اور سادگی، تب حیات طیبہ ملے گا، ایسے نہیں ملنے۔ خوشگوار بہترین زندگی نہ امیر کو حاصل نہ غریب کو حاصل ہے، بولتے ہی نہیں بھائی، امیر بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے، حیات طیبہ نہیں ہے، نہ امیر کو ہے نہ غریب کو ہے، حیات طیبہ نہ امیر کو ہے نہ غریب کو ہے، یہ امیرت میں اور غریبت میں نہیں ملتی ہے۔ یہ کیسے ملتی ہے؟ سنو حدیث، ترک زینت ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ سادگی، سادگی کیا ہے؟ ایمان کے شعبوں میں سے ہے سادگی۔ آج فیشن پرستی، غریب کو دیکھ لو وہ امیر سے آ گئے فیشن پرستی میں، اور امیر تو امیر ہی ہے، تو امیر ہو کہ غریب ہو سادگی ختم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جھنجھوڑا ہے، الا تسمع الا تسمع، مشکوٰۃ شریف میں البزاد من ایمان، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کس طرح جھنجھوڑا ہے۔ یہ سادگی ایمان کے شعبوں میں سے۔ قناعت، جو کچھ اللہ، امام عاصم رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے اس پر قناعت کرنا، مال، عزت، شہرت جو دی مل گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، بس اس پر اکتفا کرنا۔ اس سے زیادہ مال مل جائے، اس سے زیادہ شہرت مل جائے، اس سے زیادہ عزت مل جائے، حیات طیبہ نہیں ملنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ شہرت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ مال مل جائے، ہو سکتا ہے کہ عزت مل جائے زیادہ، لیکن حیات طیبہ نہیں ملنے کی۔ بتایا نا سید انور کا قصہ سنایا تھا، کھلاڑی، اس نے خود بتایا اپنا قصہ، میں نے طے کیا تھا کہ مجھے دنیا میں عزت، دولت، شہرت یہ حاصل کرنا ہے، ہاں مل گئی، لیکن وہ خود کہتے ہیں حیات طیبہ نہیں ملی ہے۔ پوری دنیا میں مجھے عزت مل گئی، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، میں حیات طیبہ سے خالی، پھر فقیر کا فقیر ہی، وہ نہیں ہے۔ دیکھا بھائی، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو عزت، دولت، شہرت مل جائے، وہ نہیں ملنا، حیات طیبہ نہیں ملنا۔ حیات طیبہ تو بھائی کہاں میں ملے گی؟ قناعت میں ملے گی، سادگی میں ملے گی۔ تو پہلی چیز حیات طیبہ کے لیے کیا ہے؟ قناعت اور سادگی۔ قناعت
لالچ نہ کرنا۔ اب ہر جگہ لالچ قائم ہے، ہر جگہ اغراض ہے، ہر جگہ اغراض پرستی، اغراض پرستی ہر جگہ پر کام کر رہی ہے۔ حیات طیبہ کیسے مل جائے گی؟ نہیں ملتی۔ یہ گھر گھر کی کہانی سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہر جگہ پر وہ لالچ ہے، اغراض پرستیاں ہیں، وہ قناعت نہیں ہے، اس لیے لالچ بھی پورے ہو رہے، اور سارے کے لالچ پورے ہو رہے۔ استعیذ باللہ من الطمع، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے اللہ کی پناہ مانگو، کسی سے کوئی امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ تو کوئی لالچ نہ ہو، نہ کسی عزت کا لالچ کریں، نہ کسی مال کا لالچ کریں، بس قناعت اختیار کریں۔ قناعت، کسی سے لالچ کچھ نہیں کرنا، کسی سے نہیں۔ ماں سے بھی کیا کہنا؟ اماں جی دعا کر دو میری فلاں ضرورت ہے۔ ابا سے بھی کیا کہنا؟ ابا جی دعا کر دو اس چیز کی ضرورت ہے۔ سوال نہیں کرنا، ماں سے بھی نہیں کرنا، ابا سے بھی نہیں کرنا۔ سنا تھا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا تھا، مزائلوں میں پڑھتے تھے، جن کے بچپن کا حال یہ 55 کا حال کیا ہوگا۔ دو والد صاحب نے خود فرمایا بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، بھیج دیا جائے گا۔ ابا خود پوچھ رہے، اللہ اکبر۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں 2 پیسے تھے، کتنے؟ 2 ہی پیسے کا کارڈ آتا تھا، فون نہیں تھا اس وقت میں، نیٹ نہیں تھا، 2 پیسے تھے جیب میں، ان 2 ہی پیسے کا لے کر کارڈ لکھ دیا الحمدللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ابا سے بھی سوال نہیں کیا۔ جس چیز کی ضرورت ہے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، اور پھر اپنے ذمہ داروں سے کہہ دو مجھے دعا کر دو اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ کسی سے دعا کے لیے کہنا اللہ سے دعا کرنے میں داخل ہے۔ اور اگر دعا لے لو تو پھر کچھ اور ہی بات ہے، ماں کا پیر دبا دو وہاں دعا ملے گی، یہاں تو دعا کراتے ہیں، دعا کرانے سے بڑھیا کیا ہے؟ بولتے ہی نہیں، دعا لینا۔ ابا کے پیر دباؤ، دعا لو۔ ہاں دعا کراتے ہیں، دعا لینا نہ کہ دعا کرانا، یہ ہے اصل۔ کسی بیوہ کی خدمت کرو، کسی غریب کی خدمت کرو، دیکھ دعا کی لہر لگا دے گا، دل سے دعا دے گا۔ ہاں تو پہلی چیز حیات طیبہ کے لیے وہ ہے قناعت، سادگی اختیار کریں۔ بہت قیمتی جوہر، سادگی بہت قیمتی جوہر ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سادگی ختم۔ میں سنا تھا قصہ، ہم مولانا عمر پان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ہوئی جی، تو جب وہاں گئے تو وہاں گھر کیسا وہی بتا رہے، ہر آدمی سوچ رہا جنت بنا لوں۔ شداد بڑا آدمی تھا، اس نے بڑی جنت بنائی تھی، جی ہم چھوٹے آدمی ہم چھوٹی جنت بنا رہے۔ ہر آدمی سوچ رہا میرا کمرہ بس وہ جنت بن جاوے، وہی تو جنت، اور کیا جنت؟ دنیا میں ہی سوچ رہا ہے جنت بن جاوے، چاہے ساس کو لوٹنا پڑے، چاہے خسر کو لوٹنا پڑے، اور کسی اور کو لوٹنا پڑے، لون لانا پڑے، کیا کرنا ہے؟ وہ جنت بنانی ہے۔ تو ایسا ہی گھر بنا ہوا تھا۔ مولانا عمر پان پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا حاجی صاحب اب آپ کے گھر میں سادگی نہیں رہی، تو حاجی صاحب بگڑ گئے۔ کیوں جی مولوی صاحب؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، جی یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سادگی جو پہلے آپ کے گھر میں دیکھی تھی، پہلے بھی میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، اب وہ سادگی نہیں۔ مگر حاجی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب بچے آوارہ ہو گئے، شرابی کبابی بن گئے، تب روتے ہوئے آئے، اجی مولوی صاحب بات سمجھ میں آ گئی، جب تک گھر میں سادگی رہی سب بچے ٹھیک رہے، اور جب سادگی ختم ہو گئی بچے آوارہ ہو گئے۔ سادگی بہت قیمتی چیز، سادگی بہت قیمتی چیز۔ جو
جو سادگی کو پسند کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ اب اس پر تانا کی کوئی سادہ کپڑے پہن لے اس پر تانا مارتے ہیں، اس کے دل پہ تیر مارتے ہیں، اسے چھلنی بنا دیتے ہیں۔ دوسری چیز حیات طیبہ کے لیے پہلی چیز قناعت و سادگی، اور دوسری چیز یہ عقیدہ بنانا کہ یہ جو کچھ دنیا میں تنگی ترسی تانے کھانے پڑ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنے گا تبھی قناعت، تبھی یہ حیات طیبہ آئے گی، ورنہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بنانا کیا بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، یہ عقیدہ بنانا کیا یہ دنیا میں جو کچھ تنگی ترشی بیماری تانے سننے پڑ رہے ہیں، جی ہاں بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، جی ان کا آخرت میں بہترین بدلہ ملنے والا، جہاں یہ عقیدہ بنا سکون ہوا۔ اب پریشانی تو یہ ہے نا، دیکھو میں پیدل چل رہا یا سائیکل پہ چل رہا، سائیکل والا سب چاہیے موٹر سائیکل پہ چل رہا، موٹر سائیکل کار میں چل رہا، وہ پریشانی بڑھنی۔ کتاب میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی پریشانی آئے وہ میری پریشانی کو یاد کرے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم گھبراتے ہیں پریشانی سے، ہماری کوئی اوقات ہے بھائی؟ ہماری کوئی حیثیت ہے بھائی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، یہ دن نہ ہوتا، یہ رات نہ ہوتی، یہ نہر نہ ہوتی، یہ پہاڑ نہ ہوتے، آپ اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر کبیر، ایسی ذات عالی، اللہ اکبر۔ کون سی لائن کی پریشانی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بس یہیں سے دل تنگ ہوتا ہے، بس پھر اچھل جاتا ہے، شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھل جاتا ہے، بس وہ شریعت کو ایک طرف کر دیتا ہے، پریشانی کو دیکھ کر، پریشانی کی بات سن کر، اور وہ قناعت بھی چھوڑ دے گا، سادگی بھی چھوڑ دے گا، دین بھی چھوڑ دے گا کہ شاید دنیا ہی میں کچھ مزے مل جائیں گے، وہ نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا، وہ نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ کیا بتایا تھا؟ حیات طیبہ نہ امیر کو حاصل ہے نہ غریب کو حاصل ہے، نہ امیر کو حاصل ہے نہ غریب کو حاصل ہے۔ کس کو حاصل ہے؟ جس میں قناعت ہے، سادگی ہے، جس نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے یہ دنیا میں جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں آخرت میں بہترین بدلہ ملنے والا ہے، بہترین بدلہ، بس سکون ہو جائے گا، سکون، پھر بغیر کھائے وہ مزہ آئے گا جو کھا کے نہیں آتا، پھر فیشن پرستی چھوڑ کر بھی وہ مزہ آئے گا جو فیشن پرستی میں نہیں آتا، بہترین لطف، بہترین زندگی، سکون والی زندگی مل جائے گی۔ اللہ مجھے بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔